السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ دو سٹوریز پر مشتمل ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ آج کل اپوزیشن بڑے زور و شور سے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پی ایم پاکستان جناب عمران خان صاحب سرگرم عمل ہے، اس سے متعلق اور پھر بات کریں گے جناب پی ایم عمران خان صاحب جو آج کل روسی دورے پر ہیں، اور اتفاقاً روس نے یوکرائن پر حملہ بھی کر دیا ہے۔ یہ ہمارے آج کے دو ٹاپک ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو سامعین محترم، آپ روز مختلف میڈیا پر یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اپوزیشن بڑی گٹھ جوڑ کر رہی ہے، اور اسی طرح حکومتی لوگ بھی ان کی اس سٹرگل کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پی ایم پاکستان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو سر دست اگر اس کا ہم جائزہ لیں، اس وقت تک کی جو اپوزیشن کی سٹرگل ہے اگینسٹ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی گورنمنٹ، تو سوائے ناکامیوں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے یو آئی نے جناب فضل الرحمان صاحب نے ایک تنہا مارچ کیا جو اسلام آباد تک پہنچا، وہاں دھرنا ہوا، پھر اس کے بعد ڈیل ہوئی اور بات ختم ہو گئی، نتیجہ صفر رہا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم بنا۔ پی ڈی ایم بھی آپ کے سامنے مختلف مارچز انہوں نے کی، مختلف جلسے جلوس کیے، پورے ملک میں انہوں نے یہ موومنٹ چلائی، لیکن نتیجہ اس کا بھی اب تک صفر رہا۔ اگرچہ پی ڈی ایم کا وجود قائم ہے، لیکن اس بار بھی کچھ حالات ایسے نظر نہیں آتے۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور ان کے پاس نمبر آف گیم جو مین رول ادا کرتی ہے اتنے نمبرز ہیں، تو پھر انہیں اجلاس سے پوزیشن کر لینا چاہیے، پھر دیر کس بات کی ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی سیاست مختلف پلرز کے گرد گھومتی ہے، اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا پلر ہے وہ ایک توانا پلر ہے۔ مے بی کہ اس پلر کی طرف سے جو کل تک عمران خان صاحب کی مکمل فیور میں تھا، شاید کچھ اشارے ملے ہوں، لیکن مکمل طور پر یا کلی آرڈر جسے کہتے ہیں یا فائنل آرڈر جو ہے وہ نہ ملا ہو، اس لیے اس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ کچھ حالات تو یہ نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر واقعی ایسا ہے تو سامنے آ جائیں، دیر کس بات کی۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے تو اسے چائے پکوڑوں کی حد تک رکھا۔ بہرحال یہ شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی اسی طرح کا بیان دیا۔ بہرحال یہ جو کچھ چل رہا ہے، جو کھچڑی اس وقت پکی ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو یہ کس طرف جاتی ہے، یہ پکتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ کھچڑی اسی طرح پکتی رہے گی، اس لیے کہ اس وقت جو پوزیشن جناب عمران خان صاحب کی 4 سالہ حکومت اس وقت تک جو ہوئی ہے، انہوں نے جو کارکردگی دکھائی ہے وہ بہت ہی معدوم قسم کی کارکردگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہ بری طرح ناکام ہے، اسی طرح معیشت تباہ حال ہے۔ تو جب زندگی کے تمام شعبے ہی بری طرح متاثر ہوئے ہوں، تو ایسے میں کوئی پرائی برائی جو ہے وہ اپنے گلے میں نہیں ڈالتا۔ اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔
اپوزیشن کے یہاں کہ اس کو لیڈ کون کرے، اگرچہ شور شرابہ تو بہت ہے لیکن تاحال کچھ سچویشن کلیئر نظر نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ پھر بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے دورہ روس کی، اور روس نے اسی دن جناب جب عمران خان صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے تو انہوں نے حملہ بھی کر دیا یوکرائن پر۔ تو سامعین کرام، یہ عجیب سی کیفیت ہے۔ ووٹ آف کانفیڈنس یہ انٹرنل معاملہ ہے، اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن یہ جو روسی دورہ ہے جناب عمران خان صاحب کا، یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اسی اسٹریٹجی کے تحت وہ ملک آگے چلتے ہیں۔ اب جو خارجہ پالیسی لوگ ترتیب دیتے ہیں، ملک ترتیب دیتے ہیں، اس کو بار بار بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ حالات یکساں نہیں رہتے۔ یہ ایک اچھی بات ہے اور بدلنی بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے خود کا مضبوط ہونا زیادہ اہم ہے، تاکہ اگلے کی جب آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اس کی نظر میں اتنا ہو کہ ان کا کوئی معیار ہے۔ تو اگر یہاں دیکھا جائے تو حالات ایسے ہیں کہ وہی پی ایم جس کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ روس کے دورے پر ہے جو 23 سال بعد کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی ریزرویشنز اتنی زیادہ ہیں کہ ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دورہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جنرل پرسپشن میں آپ دیکھیں تو بھی یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف روس نے حملہ کر دیا یوکرائن پر اور ادھر ہمارے پی ایم صاحب وہاں پر تشریف فرما ہیں، تو دیکھنے والے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مے بی کہ یہ ان کے اتحادی ہیں یا ان کو مشورہ دینے والے ہیں یا کسی بھی طرح ان کی انوالومنٹ نظر آتی ہے، کیونکہ تنقیدی طور پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر میں نے اسٹریٹجی کی بات کی تو آج تک ہمارے تعلقات روس کے ساتھ اچھے نہیں رہے۔ روس نے کھلم کھلا انڈیا کی حمایت کی اور اب تک تمام تر اسلحہ وہ انڈیا کو دیتا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کی ہمیشہ ہی مخاصمت رہی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں جب روس کے حصے بکھرے ہوئے تو پاکستان کا رول کیا تھا، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جنرل حمید گل صاحب کتنے ایکٹیو تھے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ، اور پھر روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ ایک بلاک جو تھا اس کو توڑنے کی یہ کوشش بھی تھی، اگرچہ اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اور آج یہ دیکھیے کہ جب عمران خان صاحب اس دورے پر ہیں تو انٹرنیشنل سطح پر روس اس وقت تنہا کھڑا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ روس نے اس وقت حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے ملک کا انتخاب کیا جس کی اپنی معیشت تباہ حال ہے؟ ظاہر ہے اسٹرانگ ملک تو اس گیم میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، تو کسی کمزور ملک نے جانا تھا۔ شاید روس نے یہ چال کھیلی ہے، اور امریکہ جو پاکستان کا اتحادی ہے، اس تعلق کے درمیان کچھ رخنہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی روس کا اتحادی ہے، اور شاید روس نے اس دورے سے دو فائدے حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مختلف طریقہ کار ہوتا ہے سیاست کا، بلاک وائز سیاست ہوتی ہے، اس کے بعد کلچرل یا پولیٹیکل، کلچرل کہہ سکتے ہیں آپ یا اسلامک پولیٹکس کہہ سکتے ہیں، یہ ہے مفاداتی سیاست ہے، پھر گلوبلائزڈ پولیٹکس ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر بلاک وائز ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے صرف
یہ بات فیور میں جاتی ہے کہ یہ ایک علاقائی بلاک ہونا چاہیے، اس کی اپنی ایک طاقت ہونی چاہیے، لیکن عین اس وقت جب ایک ملک جس کے خلاف تمام دنیا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ کسی رسک سے کم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر کلچرل یا اسلامک پالیٹکس دیکھیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت زیادہ معاملات ہیں، تو یہ بھی معاملہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے اور احساس بھی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں مفاداتی سیاست، تو روس کے ساتھ ایز سچ ہماری کوئی اتنا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ چیز جو ہم کسی غیر ملک سے لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی حمایت امریکہ کر ہی رہا ہے، اور اس وقت وہ سپر پاور بھی ہے۔ پھر اگر گلوبلائزڈ پولیٹکس دیکھیں تو ہمیں بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اس دورے سے یہ بھی نقصان اٹھایا کہ ترکی جو ہمارے اس خطے میں بڑی اہمیت کا عمل ہے، اور طیب اردوغان ایک فیمس لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ یوکرائن پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے روس اور یوکرائن کا، لیکن چونکہ انٹرنیشنل بارڈرز انوالو ہیں تو ایسی صورت میں کسی ملک کو اس طرح جارحانہ اقدام نہیں کرنا چاہیے، اور جو اس کا اتحادی ہوگا لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر بھی اس کی امپلیکیشنز آئیں گی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے نتائج کوئی اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مشہور مثل ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو یہاں کچھ یہی صادق آتی ہے۔ سامعین محترم، آج کا ولاگ اسی کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔